بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 125 اور 126۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ جب اللہ پاک پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی طرح کی خامی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح سے دستگیری فرماتا ہے جس طرح درویشی ڈھونڈنے والے لڑکے کی تھی، مگر یہ جان لیں زندہ ہی مر جانا ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے وصل کے لیے مجاہدے کرتے ہیں تو میں ان کو ضرور اپنے رستے آپ دکھا دیتا ہوں۔ سلف صالحین کا یہ بھی قول ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے بھی نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا اور ہر حاجت کے واسطے اس سے دعائیں مانگنا یہ عین توکل ہے۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق سے غنا اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ ہو۔ جس قدر بندہ اپنی محتاجی اللہ پاک کے سامنے ظاہر کرے گا اسی قدر اس کا توکل بڑھے گا۔ اللہ پاک بہت راضی ہوگا۔ مانگنے کی چیزوں میں سے اعلیٰ درجے والی اس کی رضا اور معرفت ہے، یہی اس ذات پاک سے مانگتا رہے۔ سلف صالحین کا ایک توکل یہ بھی تھا کہ ایک درویش توکل پکانے کے لیے پہاڑ میں ایسی جگہ جہاں راستہ نہ تھا چھپ کر بیٹھ گیا اور یہ خیال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک سے ڈرے خدا پاک ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جس جگہ کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے اللہ پاک کی ذات کافی ہے۔ یہ ایسے طریقے سے روزی کیوں کر پہنچتی ہے؟ اللہ پاک کس طرح ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ جب 2 وقت گزر گئے تو ایک سوداگر راستہ بھول کر ادھر پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے پڑا دیکھا، تعجب سے اس کو سانس وغیرہ سے پہچانا کہ زندہ ہے۔ اس درویش نے دانستہ طور پر منہ سخت بند کر رکھا تھا کہ میں آدمی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا، پھر دیکھوں اللہ پاک مجھے کس طرح کھلاتا ہے۔ وہ سوداگر حلوہ پکا کر کھانے جو بیٹھے تو خیال آیا یہ مسافر بھوکا ہے، شاید 2-3 دنوں سے اسے کھانا نہیں ملا اور اسی وجہ سے یہ مکمل پڑا ہے۔ وہ حلوہ لے کر اس کے پاس گئے تو درویش منہ نہ کھولتا تھا۔ ہاتھ سے منہ کو کھولنا چاہا مگر نہ کھلا۔ سوداگروں نے لوہے کی کسی سلاخ سے اس کا منہ کھول کر حلوہ منہ میں ڈالا۔ جب حلوہ حلق میں اٹکا اور سانس تنگی سے آنے لگا تو حلوہ نگل گیا اور اٹھ بیٹھا اور ہنس کر کہا کہ خداوند تیری ذات پاک پر توکل ہی مشکل ہے، جب توکل پختہ ہو جائے تو پھر دانت توڑ کر بھی کھلاتا ہے۔ بعض سلف صالحین کے نزدیک توکل کی تعریف میں اختلاف ہے۔ عام مشائخ تو کہتے ہیں کہ صرف خدا پر بھروسہ کرنے اور مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے، اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ غرض سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے۔ بعض کے نزدیک ترک تعلق سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اس کا دل مضبوطی سے اس پر قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا، ہر تنگی تکلیف سے بچانا صرف خدا کے لیے قبضہ قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا سے ہے۔ خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں۔ یہ بھی توکل کا ایک معیار ہے۔ جب بندے کا اعتقاد اور توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور جب بندے کا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، جب بندے کا دل مخلوق اور اسباب سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حق کہا، اسے وصف توکل حاصل ہو گیا۔ اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ دل امید و بیم میں مبتلا ہو، رفع ابتلا کی موجودگی میں ان سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی قدرت و رحمت پر بھروسہ کیا جائے۔ اسباب سے متوکل اللہ طبقے کو کوئی سروکار نہیں رہتا۔ خدا پر بھروسہ کرتے ایک متوکل اس قدر کامیاب ہو جاتا ہے کہ تمام کام اس کی حسب خواہش انجام پذیر ہونے لگتے ہیں۔ توکل ایسا خزانہ ہے جو خالی نہیں ہوتا
اور ہر صورت میں ہر حال میں کفیل ہوتا ہے۔ توکل بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ توکل پر ہی ایمان کا دار و مدار ہے۔ انہی سے اعلیٰ مراتب ملتے ہیں۔ اسی سے علم توحید میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی سے راہ خدا میں ثابت قدمی ہوتی ہے۔ اسی سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو کہ میں ظہور پاتے ہیں۔ اسی سے عبودیت کامل ہوتی ہے۔ اسی سے الوحیت کا اظہار عبودیت پر ہوتا ہے۔ اسی سے انسان پورا محکوم احکام الہی کا ہوتا ہے۔ اسی سے ہر کام میں انسان کو معاونت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ ارکان خمسہ اسلام کے بعد ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب، رضا و خوشنویدی الہی حاصل ہوتی ہے۔ ہر کام، ہر بات، ہر طرز و انداز میں ذات الہی پر ہی نظر رہتی ہے، بلکہ انسان کو ارکان اسلام پر توکل ہی استحکام کے ساتھ قائم کرنے والا ہے، اور ان ارکان کے حقائق تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ شرک خفی و جلی سے امن میں رکھنے والا یہی توکل ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 24 جگہ توکل کا حکم دیا ہے۔ روئے زمین پر صدیوں سے اہل طریقت، سلف صالحین، تابع تابعین، صحابہ کرام اجمعین جس قدر توکل کا معیار قائم فرما گئے ہیں، اور کلام پاک میں 24 جگہ جو توکل کے متعلق ارشاد بانی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ روئے زمین میں حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ اس توکل کے معیار سے کما حق کہا بہرور اور پابند رہے۔ جس پہلو سے دیکھا جائے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ کے توکل کی فوقیت سامنے جلوہ گر ہوتی تھی۔ یہ کہنا ہوگا کہ یہ زمانہ حضور قبلہ عالم کی توکل کی برکت سے سیراب ہو رہا تھا۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔